تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں اتنے لوگ آ گئے. تب امام مولا حسین نے ارادہ سفر فرمایا. مگر جب یہ یزید کو یہ خبر ملی کہ لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفداری میں آ چکے ہیں, تو یزید نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ یزید نے دیکھا کہ جو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے وہ کہیں نہ کہیں سافٹ کارنر تھے, ان کے دل میں حب اہل بیت تھی. انہوں نے گھیر کر لشکر کو لایا مگر زد و کوب نہیں کیا, نقصان نہیں پہنچایا, قتل نہیں کیا, کھانا اور پانی بند نہیں کیا. تو یزید نے سب سے پہلا قدم اٹھایا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا ان کے پوسٹ سے, اور ان کے جگہ پر صفاق ابن صفاق, جو صفاق کا بیٹا صفاق تھا, اس کو ڈیپوٹ کر دیا. وہ کون تھا؟ ابن زیاد. اس کو لا کر بیٹھال دیا, اور وہ دھوکے سے نقاب عربی ٹائپ کا جو ہوتا تھا اس کو پہن کر وہ اس جگہ پہنچا جہاں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. وہاں پہنچا تو معلوم اندھیرا ہو گیا, وقت شام ڈھل گیا. لوگوں نے سمجھا کہ امام مولا حسین آ گئے, چہرہ چھپائے ہوئے, اور دار خلافہ میں وہ داخل ہو گیا. سب نے سوچا کون آئے؟ امام مولا حسین آئے. مگر جب وہ اندر گیا اور جب نقاب ہٹاتا ہے, جب لوگوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو بہت بڑا ظالم ہے, وہ تو بہت بڑا صفاق و ستمگر ہے, اور اس نے کہا سنو, جو کوئی مسلم بن عقیل کی حمایت کرے گا اسے قتل کر دیا جائے. تو جو لوگ 20,000 اور 22,000 کی تعداد میں حمایت میں آ گئے تھے, ان لوگوں نے ڈر سے, تلوار کے ڈر سے, جان گنوانے کے ڈر سے, جسم کے چرانے کے ڈر سے, خوف کھا کر دنیا کا مولا حسین اور امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا. اور سب لوگ جو حمایت میں تھے سب بکھر گئے, اور صرف تنہا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے. جب عروہ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے, ان کو زد و کوب کیا, ان کو قتل کیا, امام مسلم کو قتل کیا, ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا. سب لوگ ڈر سے چھوڑ دیا. تب ہم نے سوچتا تھا کیا وجہ ہے کہ 22,000 کلمہ پڑھنے والے لوگ, 22,000 لوگ نماز پڑھنے والے لوگ, 22,000 میں کتنے حافظ و قاری تھے, کتنے حاجی اور نمازی تھے, اور وہ لوگ تھے, یقین مانیے, غور کیجئے گا, وہ کون لوگ تھے جو ابھی نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کر آئے تھے, اور پھر اسی آل رسول پہ تلوار کشی کر رہے تھے, اسی آل رسول پہ تلوار زنی کر رہے تھے, اسی آل رسول پہ تلوار چلا رہے تھے. ابھی نمازوں میں آل رسول پر درود پڑھا اور اسی آل رسول پہ تلوار چلایا. وہ یزیدیوں کا کردار تھا, وہ یزیدیوں کا کیریکٹر تھا کہ درود نماز میں آل رسول پہ پڑھتا تھا اور تلوار بھی آل رسول پر چلاتا تھا. تو کبھی اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر پوچھئے ہماری زندگی کیا ہے, ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے. ارے یزیدیوں نے درود بھی پڑھا, گردن بھی کاٹا, قتل بھی کیا, اور ہم بھی مولا حسین پر اور اہل بیت پر اور آل رسول پر نمازوں میں درود پڑھ پڑھ کر پھر باہر نکل کر شراب نوشی کرتے ہیں, باہر نکل کر گانجا پیتے ہیں, باہر نکل کر تالیاں پیتے ہیں, باہر نکل کر نشہ کرتے ہیں, اور پھر مولا حسین کے نام کو سر بازار پامال کرتے. لبوں پر نام حسین کا اور کردار یزید کا. ہائے ہائے, لبوں پہ نام حسین کا, کردار حسین کا نہیں. اور یہ دھوکہ ہمارے ساتھ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے یہ ضروری ہے نکالنا, بے شک نکالیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مگر کیا آپ طریقہ نہیں بدل سکتے ہیں؟ مجھے اس دن اتنی تکلیف ہوئی جب آپ لوگوں کا قافلہ آ رہا تھا اور جب آپ ہم سے ملے, اس میں ایسا کلام بج رہا تھا جو میرے دل کو پھاڑ رہا, لگ رہا تھا میں گاڑی روک دوں اور بولے اس کو بند کیجیے. کوئی چھوٹی موٹی ہستی کے بارے میں آپ انتخاب کیجئے, آپ سلیکٹ کیجئے, آپ بجائیے, نوحہ بجانے کی خواہش اسے بھی بجائیے, مگر کلام کا تو انتخاب کیجئے. وہ کیا کہہ رہا تھا کلام میں؟ شیعہ کا بچہ, زینب بی بی اجڑ گئی ہے, ویران مدینہ. زینب بی بی نہیں اجڑ سکتی. زینب کے صبر کا حال جانتے ہیں سیدہ زینب کے؟ وہ سیدہ زینب جو اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے کو سجا کر کہا جا میرے بھائی مولا حسین پہ شہید ہو جا. وہ سیدہ زینب
جو بعد کربلا جب تمام 72 نفوس قدسیہ نے شہادت پا لیا، وہ مولا حسین کی بہن سیدہ زینب وہ سپاہ سالار لشکر حسینی تھی. ان کے قدم میں لغزش نہیں تھی، ان کے لبوں پہ شکوہ نہیں تھا، ان کے سینوں میں ماتم نہیں تھا، بلکہ صبر کی پیکر تھیں، شجاعت کی پیکر تھیں، ہمت کی پیکر تھیں، صبر کی پیکر تھیں، رضا کی پیکر تھیں. انہوں نے کہا زینب بی بی اجڑ نہیں گئی، زینب بی بی حقیقت میں اسلام کے شجر کو پھر سے ہرا اور تازہ کر دی، اسلام کو پھر سے بسایا ہے سیدہ زینب نے. آپ کیا بجا رہے ہیں، غور تو کیجئے. اور ویران مدینہ، مدینہ ویران نہیں ہو سکتا. جب سب ویران ہو جائے گا مدینہ تب بھی آباد رہے گا. جب پوری دنیا میں دجال کا حملہ ہو جائے گا، دجال کے فتنے سے بھی مدینہ محفوظ رہے گا. آپ نکالیے نا، آپ اپنے طرز عمل کو بدلیے، اپنے طریقہ کار کو بدلیے. آپ لبوں پہ ترانے حسین بھی رکھیے، لبوں پہ درود حسین بھی رکھیے، لبوں پہ سلام اہل بیت بھی رکھیے، اور کلام بجائیے نا. وہ شیعہ کا بچہ اچھا کلام بھی پڑھتا ہے. یہ شیعہ نے اتنا فتنہ پھیلا رکھا ہے سنیوں میں کہ سنی کے بچے بلا سوچے اور سمجھے اس کے عقیدے اور نظریات کو اپنا رہے ہیں. آپ جائیں، بہت دور نہیں میں بولوں گا، پالی چلے جائیں. پالی میں آپ جائیں گے جب ان کے ہاں تو دیکھیے گا کہ وہ مائک لے کر ایک ڈائری لے کر ایسے ایسے کر کے پڑھتے ہیں. ان کے ہاں یہ ڈی جے پہ نہیں بج رہا ہوتا، یہ آپ کے ہاں پیدا کر دیا انہوں نے سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے. نہیں تو پڑھنے والے نے تو پڑھا ہے نا کہ ہوتا تھا یا حسین، ہوتا ہے یا حسین، ہوتا رہے گا یا حسین، ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، سارے جہاں کے لب پر ہوگا ہوگا یا حسین. ہوتا تھا یا حسین، ہوتا ہے یا حسین، ہوتا رہے گا یا حسین. ایسا ہے ایسا میرے مولا کا گھرانہ، رب نے بنایا جن کی خاطر یہ زمانہ، کل ایمان کا گھر. یہ کلام اگر آپ پڑھیں، سید سلطان کا گھر، کل ایمان کا گھر، نوکر ہے ان کے گھر کا سارا یہ جہاں، ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین. اچھا کلام بھی ہے، مگر آپ کیا لگائے ہوئے ہیں؟ ماتمی کلام اور گریہ اور زاری اور بین کا والا کلام آپ لگائے ہوئے جو بین منع ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجبوری ہے نکالنا ہے تو پھر بھی طریقہ تو آپ دوسرے کو چھوڑیے. یہ نہیں آج ہم یہاں بول رہے ہیں، کل اور کہیں بولیں گے تو وہاں بھی بولیں گے. ایسا نہیں صرف آپ کے سامنے بولیں گے. میری زندگی مولا حسین کے فکر پر ہے، صرف مولا حسین کے ذکر پر نہیں. اگر موت ہی ہوگی، بیٹھا ہوں ذکر حسین کر رہا ہوں اور یہ پیغام دے رہا ہوں کہ حسینی ہونا صرف یا حسین کرنا نہیں ہے. سینہ کھلا ہے، کوئی مولا حسین کے نام پہ جائے تو حملہ بھی کر سکتا ہے. مرنے کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں، ان کے نام پہ مریں گے تو شاید آخرت بہتر ہو جائے. مگر صرف یا حسین کرنا حسینی ہونا نہیں ہے. اصل حسینی وہ ہے کہ جو اس دور کے یزید کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی جرت رکھتا ہے، وہی حسینی ہے. اس دور کے جابر کے سامنے جو کھڑا ہو جائے، اس دور کے ظالم کے سامنے، اس دور کے عیاش کے سامنے، اس دور کے بڑے بڑے جابر کے سامنے جو مقابلہ کرنے کے لیے سینہ سپر کر کے کھڑا ہو جائے، وہی اصل حسینی ہے. اور یہ جگر بھی حسینی فکر دیتی ہے، اور یہ جگر، یہ حوصلہ بھی حسین کی محبت دیتی ہے، حسین کا فکر دیتا ہے، حسین کی تعلیم دیتی ہے. ارے مولا حسین نے کہا سنو، ہم نے کربلا کے یزید سے لڑ کر رہتی دنیا تک پیغام دے دیا کہ جب کوئی یزیدی سر اٹھائے سر کٹا لینا، سمجھوتا نہیں کرنا. یہ حسینی فکر ہے، یہ پیغام کربلا ہے، یہ درس حسین ہے، یہ فکر حسین ہے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ظالم سے تھرتھراتے ہیں. ہمیں موت کا خوف ہوتا ہے، ہمیں پریوار کا خوف ہوتا ہے، ہمیں اپنی بیویوں کا خوف ہوتا ہے، بہنوں کا خوف ہوتا ہے، ان کی فکر. ارے مولا حسین سیدہ زینب کو اور شہر بانو کو اور سیدہ سکینہ سب کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے سر کٹا کر چلے گئے. انہیں معلوم ہے کہ جس طرح پالن ہار میرا خدا ہے، اسی طرح میرا پالن ہار میرے گھر کا بھی خدا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے، یہ توکل، یہ بھروسہ
किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता, कोई मेरे बिना भूखा नहीं रह सकता। मौत पे तो हर किसी को गम होता है, मगर इस गम से बचेगा कौन कब तक? इस गम से कौन बचा है आज तक? मौत से किसको यारी है? आज हमारी बारी तो कल तुम्हारी बारी, बचा कौन है? तो फिक्रे हुसैन लेकर जीना असल सुन्नियत और असल हुसैनियत है। सोचिए, कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया था? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मेरे महबूब पैगाम दिया, और हम लोग नहीं थे, सहाबा इकराम, जय्यद सहाबा इकराम, साबिकून अल-अव्वलून वल मुहाजिरीन वल अंसार तमाम बैठे हैं। उनको पैगाम दिया, इनसे कहिए कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं, तुमसे कोई बदला नहीं। एक चीज, मेरे खरापतदारों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये कौन लोग हैं? कहा, फातिमा, हसन, हुसैन और अली। इनसे जो मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, इनसे जो बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। और मोहब्बत की बात नहीं की, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मवद्दत करो। मोहब्बत से ऊपर दर्जा है मवद्दत। मोहब्बत क्या है? भाई भाई से भी करता है, मगर उसकी जुदाई में भी रह सकता है। बाप अपने बेटों से भी करता है मोहब्बत, मगर उसकी जुदाई के बावजूद भी रह सकता है। बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती है, उसके जुदाई पे वो रह सकती, जिंदगी गुजार सकती है। शौहर अपने बीवी से मोहब्बत करता है, वो भी उसके जुदाई पे रह सकता है। तो मोहब्बत में जुदाई अगर हो जाए तो भी गुजारा हो जाएगा, मगर मवद्दत वो चीज है कि अगर ये छूट गया तो जिंदगी खत्म। मछली को पानी से मवद्दत है, मछली को पानी से मवद्दत है। अगर मछली से को पानी से निकाल दिया जाए वो जिंदा नहीं रह सकती। इंसान से अगर खाना ले लिया जाए बच सकता है, पानी रोक लिया जाए बच सकता है, दवा रोक दी जाए बच सकता है, हाथ काट दिया जाए बच सकता है, मगर अगर हवा रोक दी जाए, ऑक्सीजन रोक दिया जाए तो इंसान नहीं बचेगा। क्योंकि इंसान का ऑक्सीजन से मवद्दत है, एक ताल्लुक है, एक कल्बी, एक जरूरी ताल्लुक, उसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह मोमिन का दिल, मोमिन का कल्ब, वो अहले बैत की मोहब्बत के लिए ऐसा होना चाहिए कि मोमिन का दिन बिना अहले बैत की मोहब्बत के रह ही नहीं सकता, बच ही नहीं सकता है मोमिन बिना अहले बैत की मोहब्बत के। ख्वाजा अजमेर आए तो क्या कहा? शाह अस्ते हुसैन, बादशाह अस्ते हुसैन, दीन अस्ते हुसैन, दीपना अस्ते हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्ते हुसैन। हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है। हुसैन वो है जिसने सर दे दिया मगर हाथ ना दे दिया, हाथ ना दिया यजीद के हाथ में। हक्का की बिना ला इला, और हक्का वो ला इला की बुनियाद है हुसैन, असल है हुसैन। तो हुसैन तो दीन है, और तुम अपने दीन को ढाकर फिर कह रहे हो कि हम हुसैनी। तुम तो सरे बाजार अपने दीन को ढा रहे हो। अगर हुसैन की हुर्मत को पामाल कर रहे हो तो तुमने अपने दीन को ढा दिया। बेदम शाहवारसी ने पुकारा, बेदम यही तो पांच है, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। और गुलाम कहता है, मेरे लिए है पंजतन दाफे रंजो बला, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा। आज भी उनके नाम का अगर तख्ती टांग दिया जाता तो बड़ा बड़ा भूत घर से भाग जाता। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। आज अगर लिख के वो अपने घर पे टांग देता बला और बलैया तो इमराज रफा और दफा हो जाता। उस नाम में इतनी बरकत है। तो मवद्दत करने का हुक्म दिया था, मगर लोगों ने सुलूक क्या किया। अच्छा एक बात और बताएं, मौलवियों का दीन अलग चल रहा है, और जो किताबों में आइम्मा फोखा का जो अकीदा और तरीका है वहां पढ़ते हैं तो बात दूसरी है। अब देखिए आपको समझाते हैं इल्मी बात। करबला किस चीज की जंग थी? एकदम सादे लहजे में और सादी जबान में, करबला आम आदमी भी जानता, हक व बातिल की जंग है ना। हक व बातिल की जंग थी करबला। हक पे कौन थे?
بولیے نا, میرے حسین. حق پہ مولا حسین, یزید باطل پر. یزید مولا حسین سے لڑ کر گستاخ اور کافر ہو گیا ہے نا, یزید بدبخت ہو گیا, یزید لعین و مردود ہو گیا. یہ تو مولویوں نے بتایا ہمیں, مگر یزید اس لائق بنا کیسے؟ یزید یہاں آیا کیسے؟ اگر کوئی پوچھا جائے فیضان اشرفی یہاں بیٹھ کے تقریر کر کیسے رہا, تو آپ بولیے کہ بابا یسن اشرفی تھے نا, انہی کی دین ہے یہاں بیٹھے, ہے نا, صاف بات ایک دم کہ انہی کی تعلیم اور انہی کی دین ہے جو یہاں بیٹھا. تو یہ پوچھئے مولویوں نے دین میں دو طرح کی بات کیوں ڈال دی؟ یزید کو اس منصب خلافت پہ بٹھایا کس نے تھا؟ یزید کو خلیفہ بنایا کس نے تھا؟ اور یزید اس دور میں پیدا ہوا جب صحابہ کا دور تھا. آج بھی ہمارے ماں باپ جو اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہیں تو بچے اس تربیت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں, ہے نا. یزید کی تربیت کیسی ہوئی تھی کہ وہ اہل بیت کو نہ سمجھ سکا, قرآن کو چھوڑ دیا. اہل بیت ہے کیا؟ آپ کو لگتا ہوگا ہم سارے بازار حسین حسین کر کے ناچ رہے ہیں, حسین کی بے ادبی کر رہے ہیں. صرف حسین کی بے ادبی نہیں ہے, قرآن کی بے ادبی. ہاں غیر کریں گے تو آپ دنگا کرنے کو تیار ہو جائیں گے, آپ رائٹ برپا کر دیں گے, آپ دنگا پیدا کر دیں گے, قرآن کی بے حرمتی کر دیا فلانا. تو حسین کی بے ادبی قرآن کی بے ادبی ہے, کیونکہ حسین کا ذکر قرآن میں ہے, قرآن کی عبارت کا نام حسین ہے, قرآن میں اللہ کے کلام کے عنوان کا نام حسین ہے. ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. یہ کون لوگ ہیں؟ میں اپنے بیٹے کو لے کر آتا ہوں, عیسائیوں کو حضور نے کہا تم اپنے بیٹے کو لے کر آؤ, تو آقا نے اپنے بیٹوں میں حسن حسین کو لیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب حسن حسین آئے آقا نے کملی میں چھپا لیا. پھر سیدہ کائنات آئیں, نساء آنا, عورتیں اور بھی تھیں, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں, بہت ساری ازواج مطہرات موجود تھیں, مگر حضور نے صرف سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو لیا. اس کے بعد مولا کائنات آئے, ان کو بھی اس کملی میں چھپا دیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت. اللہ کیا فرماتا ہے؟ انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ یہ ہے میرے حبیب, لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے اہل بیت کو پاک کر دے, طیب کر دے, طاہر کر دے, ناپاکی کو دور کر دے, گندگی کو دور کر دے, آلودگی کو دور کر دے, خوب پاک صاف اور ستھرا بنا دے اہل بیت. اب اہل بیت پاک سے بھی پاک ہے, لوگوں کو پانی سے پاکی ملتی ہے نا, اور مولا حسین اور اہل بیت کو اللہ نے اپنی ذات سے پاکی عطا فرمائی, اپنی صفات سے پاکی عطا فرمائی. ایسا پاک کر دیا کہ اب اس طرف کوئی گندگی کو منسوب کرنا خدا کی طرف منسوب کرنا. حسین پاک, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا پاک, علی پاک, رسول پاک, یہ 5 تن پنجتن. لوگ بولتے ہیں شیعہ مانتے ہیں پنجتن, بھائی قرآن کا عنوان ہے پنجتن, ہم لوگ پنجتنی ہیں. پڑھتا ہوں کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. یہ شان ہے پنجتن کی. تو اب میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس تخت خلافت پر یزید کو بیٹھانے والے کون ہیں. کربلا کی بنیاد وہیں رکھی گئی, کربلا کی بنیاد وہیں رکھ دی گئی. جس دن لعین بدبخت یزید کو, اب کھل کے بات ہو, جب میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو, ہم تو علی کے ساتھ ہیں, تم کس کے ساتھ. شاعر نے کہا کہ میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو, ہم تو علی کے ساتھ ہیں, تم کس کے ساتھ ہو, تو کھل کے بات ہو. اور الحمدللہ اس لیے کھل کے بات ہو کہ اہل سنت کی کتابوں کا ذخیرہ میرے پاس موجود ہے, جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھ پڑھ کے گزارا ہے. کوئی مولوی بھی پار نہیں پائے گا انشاءاللہ تعالی. بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے فقہا کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں,
کہ امیر معاویہ نے یزید کو اپنا خلیفہ بنا دیا اپنے حیات و زندگی میں. کربلا کی بنیاد، اصل بنیاد رکھنے والے اگر حقیقت کھل کے کہا جائے تو امیر معاویہ ہیں. لوگ بڑی ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، صحابی ہیں صحابی ہیں. صحابی وہ ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ اگر سونا احد پہاڑ کے برابر تم خرچ کر دو اور میرے صحابی صرف ذرہ جو برابر کر دیں گے تو تمہاری برابری نہیں کر سکو گے. وہ مقام ہے صحابی کا. مگر صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ کو اپنی کھلی آنکھ سے حالت ایمان میں دیکھا. ابو جہل نے بھی دیکھا مگر وہ صحابی نہیں ہے. حالت ایمان میں دیکھا اور اسی حال پر زندگی گزارا اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ صحابی. یہی فرق ہے اہل سنت اور بریلوی میں. آخر جو ہم لوگ اہل سنت میں بہت سارے بریلوی بنتے چلے جا رہے ہیں. حقیقت اہل سنت اور بریلویت میں فرق یہی ہے کہ بریلویت بڑا درجہ دیتی ہے امیر معاویہ کو، اہل سنت نہیں دیتی. ہاں تبرہ نہیں کرتے اہل سنت، گالی نہیں بکتے، مگر جو حقیقت ہے اسے کھل کے بیان کرتے. وہ بھی کہاں سے؟ اپنے گھر کی کتاب سے نہیں، امام سیوطی کی کتاب سے، امام ذہبی کی کتاب سے، امام حجر اسقلانی کی کتاب سے، جو ہے علامہ ابن کثیر کی کتاب سے، امام طبرانی کی کتاب سے، امام نسائی کی کتاب سے. میں کتنے کا نام لوں گا، گناتا رہوں گا تو سال ہزاروں پار ہو جائیں گے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے. اب فیصلہ تو خود کر سکتے ہیں نا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو علی سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے، جو علی سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو علی سے صلح کرے وہ مجھ سے صلح کرتا ہے، جو علی سے دشمنی رکھے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے نا. من احب علی فقط احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. پھر آقا نے فرمایا لا یحب علی منافق ولا یبغض مومن، علی سے منافق محبت نہیں کر سکتے اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا. اب یوٹیوب پہ آپ سلمان اظہری کو سنیے گا، یوٹیوب پہ آپ امین القادری کو سنیے گا، وہ بریلوی مسلک کے ترویج و اشاعت کرنے والے پرچارک ہیں. وہ کبھی نہیں بتائیں گے جب منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا تو امیر معاویہ نے کس بنیاد پہ مولا علی پہ تلوار چلائی؟ کس بنیاد پر؟ آپ ڈگری دیکھ رہے ہیں، آپ سند دیکھ رہے ہیں، آپ منصب دیکھ رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرٹیفکیٹ دینے والے نے ہی بتایا ہے کہ جو علی سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو علی سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے. تو پھر رسول اللہ سے جنگ کرنے کے بعد منصب محفوظ رہ گئی، سرٹیفکیٹ محفوظ رہ گئی، سند رہ گیا. اگر ہم قرآن حدیث بتا رہے ہیں اور کل ہو کے نعوذ باللہ قرآن حدیث کی بے ادبی کرنے لگیں گے تو پھر میرا رشتہ قرآن سے مضبوط رہے گا، اللہ سے اور دین سے مضبوط رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو امیر معاویہ نے کس بنا پر مولا کائنات سے جنگ کی؟ یزید نے دیکھا کہ جب میرے بابا علی سے جنگ کرتے رہے، اگر یزید کی تربیت اہل بیت کی محبت سے کرتے، آقا نے فرمایا اپنے بچوں کی 3 چیز سے تربیت کرو، قرآن کی تعلیم سے، نبی کی محبت سے اور آل نبی کی محبت سے. یہ تو رسول اللہ کا فرمان تھا. پھر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آیت مودت سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت واجب کر دی گئی، تو اس واجب کا بھی ترک کر دیا امیر معاویہ نے. پھر آقا کی ایک حدیث اور بتاتا ہوں. آقا نے فرمایا میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. اہل بیت خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا. تو مولا علی خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں، مولا علی خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں، ان کی پیروی کہاں کی امیر معاویہ نے؟ پھر اللہ نے پاکی کا اعلان کر دیا قرآن میں. تو جب جس کو اللہ پاک کر دے، جن کے مقام و مراتب، جن کے فضائل و مناقب قرآن سے اور قرآن کے نص سے ثابت ہو جائے تو پھر کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں رہتی. آپ کو لوگ ملیں گے کہ امیر معاویہ نے جو علی سے، مولا علی سے جنگ کی وہ اجتہادی خطا تھی. اجتہادی، زوم کر لیجیے، اجتہادی خطا تھی. اجتہاد کیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ نہ سمجھ آئے، قرآن و حدیث سے کلیئر نہ ہو، تو پھر اجتہاد کو دیکھا جاتا ہے کہ مجتہدین کا قول کیا ہے. مگر جو معاملہ قرآن سے واضح ہو جائے اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے کسی قول کو قبول نہیں کیا جا سکتا. نماز فرض ہے
اس میں کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, اس میں کسی قول کی ضرورت نہیں ہے. نماز 5 وقت ہے, اس پہ کوئی قول کی ضرورت نہیں ہے. 1 رکعت میں 2 سجدہ ہے, اس پہ کوئی قول کی ضرورت نہیں. علی کی محبت ضروری ہے, رسول اللہ نے فرمایا, قرآن نے فرمایا, اس پہ کوئی اجتہاد نہیں قبول ہوگا. تو مولا کائنات سے جنگ کیا, اور مولا کائنات سے جنگ کرنے کے بعد اپنے نابکار, بدکار, لعین, مردود, ملون, ظالم, سفاک, ستمگر, عیاش, نابکار اپنے بدبخت بیٹا یزید کو اپنے زندگی میں خلیفہ بنا دیا. جبکہ مولا حسن علیہ السلام نے جب صلح کیا تھا تو صلح کیوں کیا تھا؟ باخیال فتنہ. احمد رضا خان فاضل بریلوی لکھتے ہیں, میں بہت زیادہ اونچا مقام نہیں دیتا, ایک مفتی تھے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے, مگر جو لوگوں نے دے رکھا وہ نہیں ملتا. اگر وہ لیں گے تو پھر کاکوں کی سرزمین پر وہی چیز پھیل جائے گا جو نفرت کا بازار, اور بمبے اور دلی کی شہر میں مسجدوں پہ بورڈ لگا ہوا کہ یہاں داخل نہیں ہو سکتے. اگر دوسرے سے ہاتھ ملایا تو آپ صلح کلی ہو گئے, آپ فلانا کے پیچھے نماز پڑھ لیا تو آپ کافر ہو گئے, وہابی کے پیچھے جا کے اگر جنازہ پڑھ لیا تو کافر ہو گئے, فلاں کی شادی میں چلے گئے تو آپ کافر ہو گئے, فلاں کے ساتھ بیٹھ گئے تو آپ کا نکاح خراب ہو گیا. یہ تعلیم بریلی سے پہلے کسی بزرگوں نے تو نہیں دیا. یہ نفرت کی تربیت, یہ نفرت کی بنیاد, یہ نفرت کی تعلیم بریلی سے چھپا, اور فتاوا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے چھاپا. اگر یہی تعلیم بزرگان دین کی ہوتی تو اجمیر کی سرزمین پر خواجہ اجمیر کے خطبے میں 1.25 لاکھ لوگ مسلمان نہ ہوتے. آپ تو کلمہ گو کو کافر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. اس لیے اس نفرت سے بھی بچنا ہوگا. آپ سنی بن سکتے ہیں, بریلی نہیں بن سکتے, کیونکہ وہاں نفرت ہی نفرت ہے. بیٹے نے باپ کا جنازہ پڑھ لیا, باپ کے عقیدے میں کوئی ڈیفر تھا, فرق تھا, چاروں بیٹے کا نکاح کروایا پھر سے. کیا آپ یہ نفرت والا عقیدہ لیں گے؟ میں نے پوچھا ہے لوگوں سے کہ کیا بریلی سے پہلے یہ سب عقیدہ اور فتویٰ تھا؟ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا, خواجہ معین الدین چشتی نے دیا تھا, بابا فرید نے دیا تھا, نظام الدین اولیاء نے دیا تھا, صابر کلیری نے دیا تھا. بولیے نا, کسی بزرگ نے اس طرح نفرت کی بازار کو گرم نہیں کیا. یہ نفرت کی بنیاد بریلی سے چھپی. تو یہی لوگ ہیں جو نعرہ امیر معاویہ خوب لگاتے ہیں. اور ہم لوگ کیا, ہمارے پاس ان سے کوئی مال کا جھگڑا نہیں ہے, کوئی دولت کا جھگڑا نہیں ہے, کوئی عزت و منصب کا جھگڑا نہیں ہے. صرف ایک بات کا, اہل بیت کی محبت کے بنا پر ہم ان سے محبت نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا. جب کوئی میرے باپ پہ ظلم کرے تو ہم اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. اور یہ تو مولا کائنات جن کو آقا نے اپنا خلیفہ نامزد کیا, من کنتو مولاہو فہذا علی و مولاہو کہے, تو پھر ان سے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو, پھر دشمنوں سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک دل میں 2 کی محبت جمع ہو سکتی ہے؟ آگ اور پیٹرول دونوں ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو جس کے دل میں حب اہل بیت ہے, اس کے دل میں دشمن کی محبت کیسے ہوتی ہے؟ تو مولا حسن نے فتاوی رضویہ میں احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ باخیال فتنہ آپ نے صلح کر لیا, کہ اگر صلح نہ کرتے تو ادھر مولا حسن کی جانثار تھے اور ادھر بہت سارے مسلمانوں کو امیر معاویہ نے بہکا رکھا تھا, صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کا ڈھونگ بنا کر. مولا کائنات کو کہتے تھے کہ خصاصے عثمان کیوں نہیں لیتے؟ مولا کائنات ابھی خلافت کے منصب پر بیٹھے تھے, بہت سے ماحول کو, حالات کو سیٹ اپ کرنا تھا. مولا کائنات کہتے تھے ایسے کیسے بدلہ لے لوں؟ اس پر کام کیا جائے گا, جانچ ہوگی, تحقیق ہوگی, لوگ سے پوچھ تاچھ ہوگی, دھیرے دھیرے ہر چیز کو قائم کر کے پھر قاتل کو چن کر پکڑا جائے گا. مگر اسی بات کو لے کر امیر معاویہ نے ایک پروپیگنڈا پھیلا کہ مولا علی اور مولا علی کے بچوں پہ ہی تہمت لوگوں نے لگا دیا. کیوں لگا دیا؟ کیونکہ مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت مولا کائنات فرماتے, اور مولا کائنات کے دونوں صاحبزادے حسن حسین دروازے پہ پہرا دیتے تھے, دار خلافہ میں کوئی داخل نہ ہو دشمن. مگر پیچھے سے دیوار سے رسی پھینک کے اور وہاں سے چڑھ کے کود گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا بھی تھے, عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے
تلاوت کر رہے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، داڑھی پکڑ لی ایسے کر کے سینہ پہ بیٹھ کے. انہوں نے کہا تو اس داڑھی کو پکڑ رہا ہے؟ تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا، تیرا باپ ہوتا تو ایسا نہیں کرتا. یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا. بس وہ خوف کھا گئے اور سینے سے ہٹ کے داڑھی چھوڑ کے کنارے چلے گئے، نکل گئے، ہٹ گئے وہاں سے. اتنا برگلا دیا تھا اس وقت مسلمانوں کو، اور مسلمانوں میں دو گروپ بن گئی. ایک اہل بیت کے جانثار لوگ تھے، ایک اس وقت بھی جنگ صفین میں بھی شیعان علی تھے. شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ لوگ سوچتے ہیں کہ جو لوگ پانی میں شیعہ ہیں وہ شیعان علی ہیں. ہر دور میں شیعان علی رہے ہیں اور ہم لوگ بھی شیعان علی ہی ہیں. شیعان امیر معاویہ بھی تھے، شیعان عثمان غنی بھی تھے، شیعان ابو بکر بھی تھے. شیعہ کہا جاتا ہے ایک گروہ کو، محبت کرنے والی جماعت کو. یہ شیعہ نہیں ہیں، یہ رافضی ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ رافضی ہیں، کیونکہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتے، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتے، یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتے. ایک شیعہ مجھ سے براہ راست فنش کر دو.